اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ میڈیا حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر ہماری اس بات کو سننے کے لیے کوریج کرنے کے لیے تشریف لایا۔ کل ہمارے سٹنگ کونسلر شری محسن علی صاحب نے ہمارے مرحوم حاجی غلام امیر کامران صاحب جو کہ ہل کونسل میں عرصہ 10 سال کونسلر کی حیثیت سے اپنا فرض منصوبی کو بہت دیانتداری اور ایمانداری سے انجام لایا ہے، اس کے نسبت کچھ انب شنب اور غیر شائستہ الفاظ استعمال کیا، تو ہم اس کے لیے صفائی دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا حاجی غلام امیر صاحب مرحوم وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ اس میں شاید خاص کر کے یہاں کے میڈیا حضرات کو آپ لوگوں کو اس کی شخصیت کے بارے میں پورا معلوم ہے۔ ہمارے محسن صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے، اس بیان سے نہ صرف ہمارے خاندان کا بلکہ اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ چاہے ڈسٹرکٹ میں ہو چاہے علاقہ شکل چتن میں ہو، خاص کر کے ہمارے حقنیز گاؤں کے اس کے چاہنے والوں کا جذبات بہت مجروح ہوا، تو ہم نے آپ لوگوں کو یہاں استدعا کیا کہ یہاں پر آ کر کے ہم کچھ صفائی دیں گے، اس کو سننے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل کی محسن صاحب نے یہی اپنے بیان میں بتایا کہ حقنیز گاؤں کو جہاں پر تھا وہاں پر بھی نہیں رکھا، وہاں سے نیچے پیچھے دھکیلا، تو یہ ایک بہت ہی ناشائستہ اور غیر مہذب بات اس نے کل بتایا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں شارٹ کٹ میں دو چار موٹے چیزوں کو آپ لوگوں کو ہم یہاں پر میڈیا کے تھرو پورے کرگل کے عوام کو یہ سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فوساتان ایک زمین ہے جس کو حاجی صاحب اس وقت کوئی منتری یا کوئی کونسلر نہیں تھا، ایون سرپنچ بھی نہیں تھا، جب وہ خود ملازم تھا اس وقت اس نے سوشل کام کرتا تھا۔ پھر وہ جب سرپنچ بن گیا اس نے ڈاکٹر دین صاحب کو موقع پر لایا، یہاں پر حاجی علی اس وقت ڈرائیور تھے دین صاحب کا، اس کو لا کر کے اس فاؤنڈر ہے فوساتان کا فاؤنڈر کو بولتا ہے کچھ کام نہیں کیا، جبکہ پورا فوساتان کا پروجیکٹ کو حاجی نے اپنی اثر و رسوخ پر اپنی قابلیت سے اس نے اس کو منظور کر کے اس میں کام شروع کیا، اور آج وہ پائے تکمیل پر ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اور فوساتان کے علاوہ جو حقنیز کا جو جتنے بھی لنک روڈس ہے اس میں خاص کر کے حقنیز 2 ٹو حقنیز بروک اس کو مطلب سینکشن کرا کے اس کو بلیک ٹاپنگ بھی کیا۔ پھر 2010 میں بدقسمتی سے فلڈ آیا، واش ہو گیا، اس کو پھر سے بلیک ٹاپنگ کا کام کیا۔ اس کے علاوہ حقنیز گریپ میں جو لنک روڈ بنایا، اور بوئیکھا جو وہاں سے شکرلا تک کا جو ہے یہ شکر ہائر سیکنڈری اسکول تک جو راستہ جو بنایا وہ بھی حاجی صاحب نے اپنے دور اقتدار میں اس نے جو ہے بنایا ہے۔ نمبر 3 جو حاجی صاحب نے جو اس کا سب سے بڑا اچیومنٹ کام ہے، جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے علاقہ شکل چتن میں درگو ککشو پچاری، اس کو بھی حاجی صاحب نے اپنے دور میں روڈ کا کنیکٹیویٹی کر کے اس کو جو ہے ڈسٹرکٹ کرگل کے ضلع سے جو ہے جوڑا ہے، اور آج جو ہے وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں بلیک ٹاپنگ کر کے PMGY کے تھرو اتنا بڑا کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرگل چتن کے جو ہسپتال ہے وہ CHC تھا، PHC تھا، اس کو PHC سے CHC پروموشن کیا، اور وہاں پر حاجی صاحب کے دور میں فزیشین اور دیگر ڈاکٹر کان کا یا جو ہے یہاں گھٹنوں کا ارتھو سب وہاں پر پوسٹ سینکشن کیا، اور اپنے دور میں 10 کروڑ کا پروجیکٹ سینکشن کر کے اس کام کو جو ہے اس نے شروعات کرایا، اور آج جو ہے اس کے پرسان حال نہیں ہے اس ہسپتال میں، ایک ڈاکٹر نہیں ہے، جبکہ ایک امچی کا ڈاکٹر جس کو جو ہے آیورویدک ڈاکٹر ہے اس کے رام و کرم پہ چتن کا ہسپتال کو جو ہے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان گنت ایسے مطلب کام ہے حاجی صاحب نے جو اپنے دور اقتدار میں جو انجام لایا، حاجی صاحب نے زنسکر سے لے کر کے ہیناسکور تک خاص کر کے انٹائر ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی کام کیے حاجی صاحب کا
کوئی محتاج تعریف کے کوئی محتاج وہ نہیں ہے. اور آج نہ کہ صرف ہمارا خاندان بلکہ یہاں پر جو ہے حانیز گاؤں سے یہ وکیل صاحب, یہ نیاز صاحب, یہ حاجی علی صاحب, اتنے لوگ جو پیچھے غیر ہمارے خاندان کے ہیں, ان کی بھی جو جذبات جو ہے موجود ہو کر کے ہم اس کو مذمت کرنے کے لیے یہاں پر آ کر کے آپ لوگوں کو تھرو جو ہے ہم پوری میڈیا کے تھرو یا عوام کو یہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. رہا ٹاور کی بات, آج مٹائن سے لے کر کے ششور تک, نبرا سے لے کر کے ہنو تک کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پر مطلب کنیکٹیویٹی نہیں ہے ٹاور کا. لیکن صرف واحد گاؤں ہے حقنیس, سیکنڈ لارجسٹ پبلک پلیس ہے پورے شکر چکتن میں, شکر کے بعد وہاں پر ایک ٹاور محسن صاحب نے ابھی تک انسٹال نہیں کیا ہے. اور درگو ککشو اتنا بیکورڈ ایریا ہے, وہاں پر بھی ابھی تک محسن صاحب نے کام کیا ہوتا 10 سال میں ایک ٹاور کھڑا نہیں کر پایا. اب یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں آن گراؤنڈ میں روڈ بیسس پر کتنا کام محسن کے دور میں ہوا, کتنا کام حاجی صاحب کے مرحوم حاجی کے دور میں ہوا, وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے, پورا پبلک کو پتہ ہے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ محسن صاحب کو ایک مرحوم شخصیت کے پیچھے جو ہے اس طرح کی جو ہے انب شنب باتیں بولنا یہ انسانیت کو شعبہ نہیں دیتا ہے. تو ہم یہی استدعا کرنا چاہتے ہیں کہ محسن صاحب نے 5 سال میں, ہمارے سٹنگ کونسلر 5 سال میں وہ 5 پارٹی چینج کر چکا ہے. 5 سال میں 5 پارٹی, کوئی ایک پارٹی کرگل میں اس نے نہیں رکھا جس میں اس نے دل بدلو کا کام نہ کیا ہو. ہاں, ہر کسی کو اس نے دھوکہ دیا, ہر پارٹی کو, حاجی عنایت کو, بی جے پی کو, این سی کو, کانگریس کو, کوئی بھی ایسا پارٹی نہیں ہے جس کو محسن صاحب نے چنا نہیں لگایا ہو. یہ چنا والا کونسلر ہے, یہ کیا بتائے گا مرحوم حاجی کی شخصیت پر کیا انگلی اٹھائے گا. تو یہ سب آپ کو ہم نے یہی بولنا تھا کہ ہمارے حاجی صاحب نے مرحوم نے اس وقت اسٹیٹ کے انڈر ہم تھے, کشمیر کے انڈر میں, اور اب سب کو پتہ ہے ہمارا ڈسٹرکٹ کا فنڈ کتنا آتا تھا. 40 کروڑ 50 کروڑ سے اوپر یہاں پر فنڈس نہیں آتا تھا. اس قلیل فنڈ میں بھی حاجی نے دیانتداری سے, ایمانداری سے شکر چتن بلاک کو نہیں بلکہ کرگل ڈسٹرکٹ کے لیول پہ اس نے آسمان تک پہنچایا. کرگل کو, شکر چتن کو بھی ابھار کر کے اتنا ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے. یہ سب حاجی صاحب کی بدولت ہے. اس میں ہمارا بولنے کی وجہ سے پورا علاقہ بول رہا ہے, آج پورا علاقہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ باتیں سن کے یہ کیا محسن نے بول دیا. یہ ایک اچھے شخصیت کو, ایک اچھے آدمی کی پہچان نہیں ہے. ایک مرحوم آدمی کی تعریف کی جگہ اس کو اس طرح سے برا بھلا بولنا یہ تو انتقام گیری ہے. اگر اس کی اس میں ذہنیت میں اس طرح کا ہے تو وہ اس کی مینٹلٹی کو, اس کی ذہنیت کو یہ درشاتا ہے, یہ وہ جانے. تو اتنا ہی ہم کو بولنا تھا. جتنے بھی کام ہمارے حقنیز میں ہو گیا ہے وہ سب حاجی مرحوم حاجی غلام میر کے دور حکومت میں ہوا ہے. اور واقعی اب اس نے چھوڑ کے چلا گیا کسی کام کو دوسرے کو, تو وہ پینڈنگ کام کو کمپلیٹ کرنا ہے, کیونکہ شروعات اس سے ہوا. اپنی طرف سے اس نے کوئی بھی کام جو ہے نہیں کیا ہے حقنیز میں. حقنیز ہی نہیں بلکہ پورے 3 کنسٹیچوئنسی میں, ککشوں میں, درگوں میں یا جو ہے چکتن میں کہیں بھی اس کا کوئی ایسا کام نہیں جو یہ بولے کہ محسن نے کیا ہے. چھوستانگ میں جو برج لگا, پل لگا, وہ حاجی عنایت کا دیا ہوا تحفہ ہے. اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. چھوستانگ میں اگر کوئی کام شروع ہو گیا وہ کربلائی صاحب کا ہمارے حاجی کے دور میں یا خواجہ احمد خان کے دور میں کیا ہوا کام ہے. پروجیکٹ جو ہے وہ کول تھا, چھوستانگ کا کول, وہ قمر علی خان صاحب کے دور میں ہمارے حاجی صاحب نے اپنے ذاتی اثر و شوق کا استعمال کر کے اس وقت یہ شروع کیا گیا تھا. بس شکریہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا. اتنا ہی ہم کو بولنا تھا. باقی آپ لوگوں کو کوئی حاجی صاحب کے بارے میں یا محسن صاحب کے جو سٹیٹمنٹ اس نے نکال دیا ہے, اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پوچھیں. ہم آخر میں جو یہاں پر محسن صاحب ہے, یہ وکیل, اور نیاز صاحب یہ کینڈیڈیٹ ہے, یا حاجی علی صاحب ہے لیڈر ہے ہمارے وہاں حقنیز کا, اور دیگر ہے جو غیر سود پر ادھر ہمارے اتنے لوگ آئے ہیں ہمارے خاندان کے علاوہ حاجی کے سمرتھن میں تو آئے ہیں. ان سب کا میں آپ لوگوں کے سامنے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, والسلام. کل محسن صاحب نے ہمیں انٹرویو دیتے وقت یہ کہا کہ انہوں نے جتنے بھی آپ کے یہاں گاؤں ہیں سب میں برابر کا ایکول ڈیولپمنٹ کیا ہے. کیا آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں؟ بالکل نہیں کیا. 10 سال میں ہمارا ایک کام
प्लान में होगा जो भी होगा चिकटन चकर चिकटन हमारा चिकटन नालका में एक काम देखा मुस्लिम को देखेगा बिल्कुल नहीं किया कोई भी काम जो है ना मुस्लिम ने हमारे चिकटन में खास कर अभी तक तो नहीं यहाँ बिल्कुल एक काम देखेगा तो मुस्लिम को मैं खता दूंगा बिल्कुल नहीं है अभी तक। देखो सेट पर अगर देखो हमारा कूल था हमारा ब्रिज था हमारा एक ब्रिज था 2010 में टेरा हो गया था अभी तक अभी से अभी देखो अब मरे वालों को हमने देखेगा उसे बिल्कुल नहीं किया हमको बताए जो भी काम होगा अस्पताल का देखो अस्पताल का एक दिन मुस्लिम ने देखे ना 5 साल में एक दिन 10 साल में एक दिन चक्कर नहीं दिया अस्पताल कैसा है क्या नहीं किया बिल्कुल नहीं किया अभी भी आदरा है अस्पताल बिल्कुल नया डॉक्टर नहीं ना कुछ भी नहीं देखो उन्होंने साहब ना इस वक्त ना यार जनवरी 82 सालों से अलबत्ता मैं हाजी साहब का रिलेटिव हूँ उसी ख़ानदान में से मैं हूँ तो इस वक्त इस 82 में मैं घर में था जब कल इसने जो हम हाजी साहब के मरहूम हाजी साहब के बारे में जो इसने बातें बताए तो उसके लिए मैं आज इस उम्र में यहाँ मजबूरी से यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारा सुनने के लिए इधर तशरीफ़ लाया। आप लोग मीडिया वाले हैं जनाब देखो आप लोग हर जगह पहुँचते हैं हर आदमी का सुनते हैं लेकिन इतना तो सोचिए जब हमारा हाजी 2013 में ईद के साथ ना मुकाबला कि हाजी ने विड्रा करके इसको सीट दिया था सुना जनाब विड्रा करके तो मेरे हाजी की तारीफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिसे करगिल में पता है लेकिन ये जो बैठा है ना ये जो मोहसिन साहब बैठा है इनके साथ आज भी टैक्सी के साथ बैठा है आज भी एग्जीक्यूटिव कौंसल आगा के साथ बैठा है आज भी एक आचो फिरोज साहब का बैठा है उस वक़्त भी हमारा हाजी साहब इन्हीं का एक कुलिक था तो ये देखिए जनाब उस वक्त कलीग था आज ज़्यादा हमसे पूछने की ज़रूरत है नहीं मेरे हाजी की तारीफ़ों का जो तारीफ़ है वो इन्हीं आदमियों से पूछ लीजिए इन्हीं आपका पंचोक यहाँ इंजीनियर पंचोक टैक्सी है आज आगापा से जो कौंसलर बैठा था आज हमारे यही अस्ताब साहब बैठा है जो भी बैठे इनको बताइए ये इनके खासियत था इन्होंने उस वक्त उसमें क्या किया था नंबर 1 नंबर 2 ये इसने कल ये बोलते हैं हमने तमाम को दे दिया अच्छा हमारा ये जनाब 10 साल से ये एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं ये कौंसलर तो हमारे माले में मेरा माले का नाम है छोटन चंद इस माले में अगर ये एक भी पैसे कम दिखेगा हाँ मैं आपको ये गारंटी तो मैं आप लोगों से इसके सामने इसको पाँव पकड़ रुजू करूँगा इसके कारकर्दगी ना हर इंसान का कारकर्दगी होता है वो कारकर्दगी क्या है देख लीजिए आप खुद आप करगिल डिस्ट्रिक्ट को पता है कितने दफ़ा इसने करोड़ ये अपने आप को करोड़ ये करवट बदलते हुए गए खैर ये इनका अपना ज़मीन हम इसको ये नहीं बोलते कि तुम हाँ मुझे सबसे इसमें अफसोस ये है कि एक ये गुजरा हुआ आदमी के ऊपर ये इसका बोलना इसका ये अखलाक की कम नहीं है शोभा नहीं देता इसके पास बिल्कुल हम इसी के हम इसके मज़ामत में हम हमको कुछ नहीं है हाजी साहब एक क्वेश्चन ये तो सर आप तो LSDC इलेक्शन जो है काफ़ी नज़दीक है आप एक कॉलिशन भी आप हो चुके हैं NC और कांग्रेस के दरमियान अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा खासा स्ट्रेटजीज बना रहा है और काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे आके आप इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो आप शर्मा से जानता हूँ अपने से ला के यदि चीज़ें स्ट्रेटजीज है जो क्या क्या आप लोगों ने प्लानिंग बना रखा है और आपसे कन्फर्म कैंडिडेट कौन होंगे जो कमिंग अप कम्युनिटी से इलेक्शन जो करेंगे इंशाअल्लाहुर्रहमान इसमें जमहूरियत के आइन के मुताबिक ये प्रोसेस चलेगा और लोग फैसला करेंगे कि किसको नेता चुनना है अब लोग जो पहले वाला लोग नहीं रहा और ख़ास करके इसमें हमारे यहाँ कमेटी बैठाया गया हमने हमारे कमेटी जो भी फैसला ले लेंगे वो कमेटी के फैसला जो है तमाम आवाम को चाहे वो चिकतन का हो चाहे वो हार्निस का हो चाहे वो दरगो कुक्षों का हो इन सब को यह काबिल कबूल होगा कमेटी को हमने देनादार लोगों को चुना है और इंशाअल्लाहुर्रहमान वो अपनी ज़ाती मुफाद पर काम नहीं करेंगे
وہ عام لوگوں کی ہت میں، عام لوگوں کے فائدے کے لیے وہ لوگ کام کریں گے اور اچھے آدمی کو چن کر کے انشاءاللہ الرحمن ہم ہل کونسل میں بھیجیں گے۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔